بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پہلا لیکچر سن چکے ہوں گے اور اسے یاد کر چکے ہوں گے۔ ہم چیپٹر 11 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیپٹر کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے آبجیکٹیوز آف دی فارن پالیسی آف پاکستان اینڈ اٹس ڈٹرمننٹس، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور تشکیل کے ذرائع۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں یہ جان چکے ہیں کہ خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہوتی ہے، اسی طرح آج ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد ہو سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، خارجہ پالیسی کی تعریف۔ خارجہ پالیسی کی تعریف کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ The first step was the establishment of relations with other states, and the second one to promote that relations, and the third one to take appropriate steps at international level to watch the interest of a state۔ اگر ہم اسے اردو میں کہنا چاہیں تو ہم یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات کو استوار کرنا، ان تعلقات کو دوسرے ممالک کے ساتھ فروغ دینا اور بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا تاکہ ملکی مفاد کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ خارجہ پالیسی کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم خارجہ پالیسی کے مقاصد کی طرف چلتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے مقاصد یقیناً ان کا احاطہ مختصر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر ملک بہت سے مقاصد طے کرتا ہے جو اسے دوسری دنیا سے، دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے بعد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بھی بہت سے مقاصد ہیں جن کا احاطہ ہم نے چند جملوں میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد جو ہماری خارجہ پالیسی میں طے کیا گیا ہے وہ ہے قومی سلامتی۔ اس کے بعد معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا دوسرا مقصد ہے۔ خارجہ پالیسی کے تیسرے مقصد کو جب دیکھتے ہیں تو آئیڈیولوجیکل پروٹیکشن، نظریاتی تحفظ، ہماری خارجہ پالیسی میں تیسرے مقصد کے طور پر طے کیا گیا ہے۔ خارجہ پالیسی کا چوتھا مقصد جو ہم نے طے کیا ہے وہ قومی مفادات کا تحفظ ہے، ٹو سیکیور نیشنل انٹرسٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول۔ اسی طرح خارجہ پالیسی میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ہمارے فارن آفس نے ان کے لیے بھی ایک مقصد طے کیا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا تحفظ بھی ہماری خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح دوستانہ تعلقات کو استوار کرنا اور قومی مفادات کا تحفظ اور پاکستان کی مثبت عکاسی کرنا، یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو طلباء، اب ہم ان کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ مقاصد کو اب تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو پہلا مقصد قومی سلامتی ہے۔ قومی سلامتی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ قومی سلامتی سے مراد ہے ملک اور قوم کا تحفظ۔ اس ضمن میں پاکستان تمام ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتا، اور پاکستان یہی امید کرتا ہے کہ دوسرے معاملات بھی اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کریں اور اس کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اگر ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کا اولین مقصد سلامتی اور تحفظ ہے۔ یہ تحفظ کیسے ممکن بنایا جاتا ہے؟ کوئی بھی ملک اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے طے کرتا ہے، نیشنل سیکیورٹی پیکٹ سائن کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے۔ اس کے بعد
ہم اپنی خارجہ پالیسی کے دوسرے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ معاشی ترقی سے مراد کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ملک دنیا میں اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر ملک کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرے، سفارتی تعلقات قائم کرے، ثقافتی تعلقات قائم کرے، تاکہ ہر معاملے کے اندر ان کا تعاون بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، اور ہر ملک اس کے لیے اپنے دوست ممالک کا انتخاب کرتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد معاشی ترقی ہے۔ پاکستان کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان اپنی ترقی کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ابھی اس ضمن میں بہت سی محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان معاشی ترقی کو حاصل کر سکے، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے۔ پاکستان نے دنیا میں جتنے بھی نئے ٹرینڈز معاشی لحاظ سے متعارف کروائے گئے ہیں، ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا نئے اقتصادی رجحانات پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے سر فہرست جو بہت مشہور ہوا اور جس کو بہت زیادہ فیم ملا وہ ہے فری ٹریڈ، آزاد تجارت۔ آزاد تجارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزاد تجارت سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام ممالک آپس میں لین دین کے لیے شرائط طے نہ کریں، آپس میں جب بھی وہ معاملات طے کریں تو اپنے بزنس مین کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو یہ آزادی دے دیں کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اور بسا اوقات فری ٹریڈ سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ ٹیرف کے جو بیریئرز ہیں ان کو بھی کم کر دیا جائے، اور بسا اوقات تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بہتر سے بہتر تجارتی تعلقات قائم کر سکے۔ پاکستان بھی کچھ ممالک کو MFN سٹیٹس دیتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر تجارتی تعلقات کو استوار کر سکیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو آزاد اقتصادیات، فری اکانومی، یہ بھی ایک کانسیپٹ دنیا میں متعارف کروایا گیا ہے۔ فری اکانومی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اس میں فوکس کیا گیا ہے کنزیومر ساورینٹی کو۔ کنزیومر ساورینٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول پر چلنے دیا جائے۔ حکومت نہ تو کسی کو سبسڈائز کرے کسی معاملے کے اندر، اور نہ ہی کوئی پابندیاں لگائے اور نہ ہی کوئی قانون سازی کرے۔ مکمل طور پر لبرل اکانومی ہو اور تمام لوگ اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو خرید سکیں، چیزوں کو بیچ سکیں، چیزوں کو بنا سکیں، یعنی کنزیومر جو ہے وہ مکمل طور پر مقتدر ہو، ساورن ہو، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو۔ پاکستان بھی اس ضمن میں بہت حد تک جو ہے ساتھ دیتا ہے، اس پالیسی کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ان دونوں نظریات کے مقابل میں جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے پروٹیکشنزم۔ پروٹیکشنزم کیا ہوتا ہے؟ اس میں پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، امپورٹس کو کم کیا جاتا ہے، ایکسپورٹ کے لیے سبسڈیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اسی طرح ٹریڈ جو ہے، بزنس مین کمیونٹی، انڈسٹریلسٹ، ان کو پابند بنایا جاتا ہے۔ تو یہ پروٹیکشنزم کی پالیسی اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک یا انڈر ڈیولپ ممالک اپناتے ہیں، کیونکہ ان کی صنعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے ملکوں کی آئی ہوئی جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں یا ان سے کم قیمت پر چیزوں کو فروخت کر سکیں۔ اس لیے پاکستان بھی کچھ حد تک پروٹیکشنزم کو سپورٹ کرتا ہے اور اپنے ملک کے اندر مکمل طور پر فری ٹریڈ یا فری اکانومی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جو ہماری صنعت ہے یقیناً وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، اور ہمارا جو لوکل بزنس مین ہے، جو ہمارا مقامی تاجر ہے، وہ نقصان میں جائے گا۔ اس لیے حکومت پاکستان ہمیشہ اپنے مقامی تاجروں اور مقامی جو صنعت کار ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے۔
اس لیے آپ پاکستان کے علاوہ جو باقی بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے پروٹیکشنزم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کانسیپٹ جو دنیا میں بہت مشہور ہوا اور کیپٹلزم نے اس کو بہت پروموٹ کیا، وہ ہے نجکاری کا کانسیپٹ، پرائیویٹائزیشن، گورنمنٹ اداروں کو نجی تحویل میں دینا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، ان کے شیئرز یا تو مکمل طور پر بیچ دیے جائیں یا پھر ان میں کچھ حصہ داری گورنمنٹ کی رکھی جائے اور کچھ حصہ فروخت کر دیا جائے، جس میں پبلک اور پرائیویٹ آنرشپ جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ پاکستان میں بھی بہت سے ادارے ان کی نجکاری کی جا چکی ہے اور کچھ اداروں کی نجکاری کے لیے حکومت آگے پلان کر رہی ہے۔ اس کے بعد طلباء ہم اپنے تیسرے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی میں طے کیا گیا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کا تیسرا مقصد ہے نظریاتی تحفظ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اسلام کے ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کے وجود کا یقیناً پہلا مقصد ہی اس کے نظریے کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے؟ پاکستان لائک مائنڈڈ جو ممالک ہیں، خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ملک اپنے نظریے سے ڈیویٹ کرتا ہے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یقیناً اس ملک کا تحفظ اور اس ملک کے اندر جو سلامتی ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے۔ پاکستان بھی اس حوالے سے اپنی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے نظریے کو نہ صرف جو ہے کتابوں تک محدود کرے بلکہ اس کو عملی طور پر اپنی پالیسیز کے اندر بھی پورٹرے کرے۔ پاکستان نے نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے یقیناً اسلامی بلاک کے ساتھ ECO اور OIC کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیش رہا ہے۔ اسی طرح ECO جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، جو علاقائی تعاون برائے ترقی جو ہے، اس کے لیے اس تنظیم کو پروموٹ کرنے میں پیش رہا ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان نے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر سکیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو خارجہ پالیسی کے مقاصد میں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ فرینڈلی ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس، دوستانہ تعلقات قائم کرنا یقیناً ہر ملک کے لیے لازم ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر طور پر سروائیو کر سکے، آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے۔ اور اس میں جو فارمولا عام طور پر اپنایا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یقیناً پاکستان بھی اس فارمولے کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ان ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چین بہت اچھے ہمسایہ ممالک ہیں اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور یقیناً اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو بھارت اور چین ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں ایک خاص معاملے کے اندر گلوان ویلی کے اوپر جو تنازع چل رہا ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک خراب ہیں، اور یہ صرف موجودہ حالات میں ہی یہ تعلقات خراب نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی اس خطے کے اندر ایک سپر پاور، ایک ہیجیمون بننے کی جنگ چلتی رہی ہے اور جس میں انڈیا اور چائنا آمنے سامنے رہے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات قائم رکھتا ہے تاکہ بھارت جو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یقیناً یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے اپنی دوستیوں کو بڑھائے، دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، اور دوسری طرف وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی ناراض نہ کرے۔ پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں۔ اگر بھارت کے ساتھ کہیں ہمیں مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر ہے، جس کو حل کرنے کے لیے
بھارت کبھی بھی مذاکرات کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم مقصد، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وہ کیا طے کیا گیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کی مثبت عکاسی، پروموشن آف پازیٹیو امیج آف پاکستان ان دا ورلڈ۔ دنیا کے اندر پاکستان کے تصور کو بہتر سے بہترین کے طور پر پیش کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان امن کا خواہش مند ہے اور امن کے لیے قربانیاں پیش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کر مشکل حالات میں دنیا کی مدد کی ہے، پیس کیپنگ مشن ہوں یا پھر ہمسایہ ممالک کی مشکلات ہوں، پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار رہا ہے۔ یقیناً خیر سگالی کے جذبات جو ہیں وہ پاکستان نے ہمیشہ پروموٹ کیے ہیں اور دنیا کے لیے امن کے قیام کو ممکن بنانے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ طلباء، ہم اس کے بعد مقاصد کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کی طرف، جو کہ ہم نے نیکسٹ بورڈ پر ڈسپلے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ طلباء، اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تشکیل کے ذرائع کی طرف، ڈٹرمننٹس آف دی فارن پالیسی آف پاکستان۔ پاکستان میں خارجہ پالیسی کو کون سے ادارے اور کون سے لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، اب ہم اس حوالے سے بات کرنے جائیں گے۔ پاکستان میں سب سے پہلا اور اہم رکن، پہلا ڈٹرمننٹ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا، انتظامی تکون۔ اس ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا سے کیا مراد ہے؟ اس تکون سے مراد ہے کہ پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ، یہ تین لوگ مل کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ مکمل طور پر با اختیار ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی کو منظور کر سکیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں، ڈس اپروو کر دیں۔ اس معاملے میں یہ بالکل با اختیار ہیں، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے ان کو بریف کرنے کی ذمہ داری وزارت خارجہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یہ منظور اور نامنظور کر سکتے ہیں، اپروو اور ڈس اپروو کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ جو خارجہ پالیسی پہلے سے چل رہی ہے، یہ اس کو آلٹر بھی کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مشکل عمل ہے کہ خارجہ پالیسی جو ماضی میں چلتی آ رہی ہے، کوئی ملک اپنی پرانی خارجہ پالیسی سے ڈیویٹ کرے اور ایک بالکل نئے راستے کو اختیار کر لے۔ یقیناً یہ با اختیار تو ضرور ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ کام بہت مشکل ہے اور بسا اوقات یہ ناممکنات میں ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انحراف ممکن نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ملک دنیا کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتا ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات کو بناتا ہے، معاہدے اور ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، ڈیفنس پیکٹس کا حصہ بنتا ہے، تو یقیناً اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ان میں شرائط طے کی جاتی ہیں کہ کوئی ملک کسی معاہدے میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اور کیسے اس سے ڈپارٹ کر سکتا ہے، کیسے اس معاہدے سے وہ نکل سکتا ہے۔ تو یقیناً فی الفور کسی بھی ملک کے لیے، چاہے وہ بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو، اپنی خارجہ پالیسی کو یکسر بدل دینا اور ایک نئی سمت میں اس کو چلانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستان بھی اگر دیکھا جائے تو اس ضمن میں بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے اپنی پاسٹ کی فارن پالیسی کے حوالے سے۔ پاکستان نے روس کی انوینشن کے بعد افغانستان میں ایک پالیسی کو اڈاپٹ کیا اور پھر اس کے اثرات آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یقیناً جو دہشت گردی کی لہر جس کو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں فیس کیا ہے، یقیناً یہ اسی کے اثرات ہیں جو پالیسی ہم نے انوینشن کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روس کے خلاف اپنائی تھی۔ اس لیے کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو چھوڑ کر ایک نئی سمت میں چل پڑے۔ تو ہم دوسرے ڈٹرمننٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون سے ایسے آفیسز اور لوگ ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی میں مزید کردار ادا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو فارن آفس
اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ماہرین اور اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹس ہماری وزارت خارجہ کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کا پالیسی کی تشکیل میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یقیناً فارن آفس کی ذمہ داری ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ کی جانے والی خط و کتابت، اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے، اور جو پالیسی بنائی جا چکی ہے اس کے حوالے سے آگے ترجیحات طے کی جائیں، منصوبے اور پلان جو ہیں بنائے جائیں، تاکہ خارجہ پالیسی کو عملی شکل دی جا سکے۔ اور اس میں جن لوگوں کی خدمات لی جاتی ہیں وہ اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی مہارت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ خارجہ پالیسی بنانے کے لیے فارن آفس میں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک بہت اہم ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو انتہائی نگہداشت کے ساتھ منتخب کیا جاتا ہے، تاکہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کا تصور دوسری دنیا میں بہت مثبت انداز میں پیش کیا جا سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے وزارت خارجہ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی تشکیل دی گئی تھی۔ پرویز مشرف صاحب جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی تھی، تاکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اور ہماری فوج کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اور اس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی شامل کیا گیا تھا، تاکہ داخلی اور خارجی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کو طے کیا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی پرویز مشرف صاحب کا دور اقتدار ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ ان ایکٹیو اور غیر فعال ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر خارجہ پالیسی بنانے کے لیے وزارت خارجہ کے ساتھ ڈیفنس کمیٹی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یقیناً اس ڈیفنس کمیٹی میں فوج کے اہم ارکان شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم طلباء آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں اور کون سے ادارے کار فرما ہوتے ہیں۔ ہر ملک یقیناً دوسرے ممالک کی پالیسیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر ان کا متبادل پیش کر سکے، اور ان کی جو اگر کوئی پالیسی ہمارے ملک کے خلاف ہے تو اس کے شر سے بچ سکے۔ اس مقصد کے لیے ہر ملک اپنی خفیہ ایجنسیاں، خفیہ ادارے قائم کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت سے خفیہ ادارے قائم کر چکا ہے، اور وہ اپنے مشن پر جاری و ساری رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنی ہوتی ہیں، تاکہ عین وقت پر ہم صحیح فیصلہ کر سکیں اور جو نقصانات کسی ملک کو ہو سکتے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ پاکستان کے اندر جو اہم خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں ان میں ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اسی طرح IB انٹیلیجنس بیورو، MI ملٹری انٹیلیجنس، FIA بھی ایک اہم ادارہ ہے جو پاکستان میں خفیہ ادارے کے طور پر کام کرتا ہے اور ہمیں اطلاعات جو ہے فراہم کرتا ہے، تاکہ خارجہ پالیسی کو بہتر طور پر ڈیزائن کیا جا سکے۔ تو FIA کا کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ تو یہ تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنا انٹیک جو ہے فارن آفس کو دیتے ہیں، اور فارن آفس اس پر پالیسی کو مزین کرتا ہے۔ تو طلباء ہم اب اگلے جو ڈٹرمننٹ کی طرف چلتے ہیں، جو ہے سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ۔ سیاسی جماعتوں سے تو ہم سب واقف ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، جو جمہوری ملک ہے، وہاں پر سیاسی جماعتوں کا وجود لازم ہے۔ ہر سیاسی جماعت ایک طرف وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک منشور طے کرتی ہے، اپنا مینیفیسٹو ڈیزائن کرتی ہے، تو دوسری طرف وہی سیاسی جماعت کسی خاص مقصد کے لیے ایک پریشر گروپ کے طور پر کام بھی کرتی ہے۔ ہر ملک کے اندر ہر سیاسی جماعت پریشر گروپ بھی ہوتی ہے، اور سیاسی جماعت کے طور پر بھی وہ دنیا میں متعارف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پریشر گروپ کو مکمل طور پر الگ کرنا چاہیں کہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی کچھ پریشر گروپ جو ہیں سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے
خارجہ پالیسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو اس گروپ کو ہم نامینیٹ کرنے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں۔ پریشر گروپ کہتے کسے ہیں؟ پریشر گروپ کہا جاتا ہے ہر وہ گروہ جو پبلک پالیسی کو انفلوئنس کر سکتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اسے پریشر گروپ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت قسم کے پریشر گروپ موجود ہیں، جیسے ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں نمایاں طور پر پریشر گروپ کا کام کرتی ہیں۔ مذہبی جماعتوں میں دفاع پاکستان کونسل نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی کبھی بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی فیور دینے کی بات کی جاتی ہے، جب پاکستان میں MFN سٹیٹس دینے کی بات کی گئی بھارت کے لیے، تو دفاع پاکستان کونسل نے بھرپور طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور حکومت پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں۔ اسی طرح کسی بھی ملک میں پائے جانے والی بزنس مین کمیونٹی، وہ بھی پریشر گروپ کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حکومتوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کہیں پر امپورٹس کی آزادی دیں، کہیں پر ایکسپورٹ پر بیریئر نہ لگائیں، کہیں پر وہ سبسڈی حاصل کرنا چاہتی ہیں، کہیں پر وہ ٹیرفز کو ریموو کروانا چاہتی ہیں۔ تو فارن پالیسی کے اوپر بزنس مین کمیونٹی کا انفلوئنس بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ ٹریڈ یونینز کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی بہت متاثر کن ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی بسا اوقات پریشر گروپ کا کام کرتے ہیں، جو پاکستان کی داخلی پالیسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق عام طور پر مقامی سطح تک ہوتا ہے، لیکن ہم کیونکہ پریشر گروپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہم ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ داخلی سیاست کے اندر داخلی فیصلوں میں طلباء جو ہیں وہ بھی پریشر گروپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لینڈ لارڈز، ذمہ دار، یہ لوگ بھی پریشر گروپس ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے پالیسیاں بنانے پر حکومتوں کو مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ کس طرح سے وزارت خارجہ کو اور ہماری خارجہ پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ ان کے مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، the determinant of Pakistan's foreign policy is parliament۔ ہماری پارلیمنٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، اور اس کا ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے اور ایوان زیریں قومی اسمبلی۔ بسا اوقات ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں کہ حکومتوں کو فارن پالیسی بنانے کے لیے، اس کی منظوری لینے کے لیے پارلیمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور پاکستان نے احتجاج کیا، پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے امریکہ کو پابند بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ساورینٹی، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کیا جائے اور پاکستان کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے بھرپور احتجاج کیا اور نیٹو سپلائی کو بند کر دیا۔ اس نیٹو سپلائی کو پروٹیکشن کس نے دی؟ ہماری پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کیا کہ پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم نیٹو کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان میں اپنے معاملات کو چلا سکے اور اپنی سپلائی کو جاری رکھ سکے۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح نیشنل ایکشن پلان کی منظوری، جب ایک وقت تھا کہ APS پر اٹیک ہوا تھا اور پاکستان ایک غم کی اور دکھ کی کیفیت میں تھا، اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دینا چاہیے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی یقیناً اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اور نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی، جس کے تحت پاکستان کے اندر آپریشن رد الفساد کو شروع کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آج بھی فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں تاکہ نیشنل ایکشن پلان میں جو طے شدہ مقاصد تھے ان کو حاصل کیا جا سکے۔ طلباء، ہم اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کو بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیوں بہت اہم ہے۔ اس سوال میں سب سے پہلی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لانگ کوسچن کے طور پر آپ کو بورڈ کے ایگزام میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
اس سوال کا ہر جو ایلیمنٹ ہے، ہر ہیڈنگ ہے، اس پر ایگزامینر آپ کو شارٹ کوسچن دے سکتا ہے۔ آپ کو اس چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس سوال کو بہت اچھے انداز سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ امتحانات میں بہتر سے بہترین نمبر حاصل کر سکیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو سمجھا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس میں یہ تحریر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔